سرنگون ہو جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آگے. یعنی میں یہ ہوں کہ پی آئی کی تمام لیڈرشپ کا وکیل رہا, تمام ہائی کورٹوں میں پھرا ہوں, اچھی طرح پتا ہوتا تھا, مجھے علم ہوتا تھا. اور اس میں میں نے چند اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی بھی جج ہمیں مل گئی جو اس قوم کا ساسا ہے. بابر ستار جیسا جج ملا, انور الحق جیسا جج ملا, اطہر منالہ جیسے جج ملے, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی یہ 6 جج ملے. ہمارے ساتھی وکیل تھے, 6 پیچھے ایلیویٹ ہوئے. تو لہذا اتنا بھی اندھیر نہیں ہے کہ سب کچھ خس و خاشاک ہو چکا ہے. میں مختصر کرتا ہوں, اور جو میرا معافی ضمیر ہے, اور میں پورے آپ کی وساطت سے اور کیمرے کی وساطت سے تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں, ہم نے بحیثیت پاکستانی قطع نظر اس کے کہ میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا آپ میں سے کسی شخص کا تعلق نون سے ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے. میں نے بحیثیت وکیل ہمیشہ رانا ثناء اللہ پہ بنائے گئے کیس کی بھی مذمت کی. پی ٹی آئی میں ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مریم نواز کے ہوٹل میں کمرے پر جب دروازہ جو ہے توڑا گیا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا, اور جب خاقان عباسی کو سیل میں ڈالا گیا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا, اور جب خواجہ سعد رفیق کو بھی اپنے سیل میں ڈالا وہ بھی قابل مذمت فعل تھا. قانون کی حکمرانی کیا ہے؟ میں اگر وزیر اعظم پاکستان کی بننا ہوں تو میں اپنے بدترین دشمن کے ساتھ اتنی سی بھی برائی نہ کر سکوں. آپ یقین کریں جو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا نے سہا ہے 12 میں جو لاسز, جو نقصانات ہم نے سہے ہیں, ان نقصانات نے پریکٹیکلی ہمیں زندہ لاشیں بنایا ہوا ہے. کوئی ہماری زندگی میں کوئی ہماری رغبت ہی نہیں رہی ہے, اور جب یہ رغبت ختم ہو جائے نا تو پھر کوئی چیز آپ کو ڈرا ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ کی زندگی کی خواہش ہی نہیں ہوتی ہے. تو لہذا آج ساری وہ بہانے ہی ختم ہے. ایک وقت آیا کرتا تھا ایجنسیاں کسی کو اٹھاتی تھی تو کچھ حیا کیا کرتی تھی. ایک وقت تھا کہ جب کوئی غیر قانونی کام ہوا کرتا تھا تو پردہ رکھتے تھے. اب تو ایک ہی بات ہے, جو کرنا ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, کریں گے, اور ڈٹائی سے کرتے آ رہے ہیں. کوئی بھی فیل آپ دیکھیں, جو ہماری پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کوئٹہ بار کے, انہوں نے بات کی, ایک عمل جو ہے آپ کا بحیثیت قوم, یہ جو پرسنل قانون سازی ہوئی الیکشن ایکٹ 2017 میں جو امینڈمنٹ آئے, بلکہ اس کا پرنسپل کہتا ہے بڑے قریب سے میں نے دیکھا ہے پورے پاکستان میں کیا ہوا, کس نے کیا, کس طرح ہوا. لیکن ایک دور میں نے اپنی زندگی میں 2008 سے لے کر 2012 تک بھی گزارا ہے. یہ 2023 میں جب یہ بلائیں آتی ہیں, یہ ایجنسیاں ٹوٹتی ہیں, اور یہ جو پکڑ دکڑ مار داڑ اور یہ کتنا فساد ہے, اس سے پہلے 2008 سے لے کر 12 تک میں, میرا قبیلہ, میرا خاندان ملٹری کے اگینسٹ لڑا ہے. اور آپ یقین کریں اتنے لاشیں اٹھائی میں نے اپنے لوگوں کی, اپنے باپ سمیت, اور اتنا میں نے موت کا رقص دیکھا, اتنی سختیاں دیکھی کہ جب 2023 میں یہ لوگ بلا بن گئے تو یہ ہمیں کنوں نے محسوس کیا, کیونکہ جو ہم بھی گزری تھی دہشت گردی کے نام پہ, اور جو ظلم و جبر, اور جو ہم نے مانسٹر آف ڈسیپشن کو دیکھا تھا, پاکستان آج, یہ میں دل کی باتیں کہہ رہا ہوں, کوئی لگی لٹی بغیر, ہم ایک ایسے موڑ پہ آئے ہیں. پاکستانیوں کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ دعاؤں سے اگر پاکستان ٹھیک ہوتا تو ہو چکا ہوتا. دعاؤں کی شاید تو فیل نہیں ایک وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک قائم ہے. باقی ہمارا علاج فریادوں میں نہیں ہے, ہمارا علاج دعاؤں میں بھی نہیں ہے, اور ہمارا حل جو ہے وہ
دہائیوں میں بھی نہیں ہے کہ دہائی دو، اور جی اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، عدلیہ یہ کر رہی ہے۔ 76 سال ہم نے گزارے ہیں اس ملک میں، اور یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ملک میں صرف اور صرف پیدا ہونے کی قیمت ہم نے چکائی ہے زندگیاں دے کے،